بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال وأن هذا صراطي مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه أو كما الصلاة والسلام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. معزز امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، سٹیج کی زینت ہمارا ضلع جمعیت یا صوبائی جمعیت کرناٹک کے ذمہ داران اور مقامی علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ عظیم الشان ندائے قرآن و حدیث کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صبح 10 بجے سے اب تک امت کے موثوق اور معتمد ثقہ علماء کرام نے قرآن و سنت کے مختلف گوشوں کو، مختلف موضوعات کو یہاں پر اجاگر کیا اور آپ سب حضرات ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوئے. ہم امید رکھیں گے اور گزارش بھی کریں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ عمل کر بیٹھیں ان نصائح پر جو انہیں پیش کی گئی تو یہ ان کے لیے بہتر رہے گا. اور فتنوں کے دور میں، افتراق اور انتشار کے زمانے میں یہ ان کی ثابت قدمی کے لیے بہتر رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو توحید و سنت کی شارع پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قافلہ حق، اس منہج سلف کی حامل جماعت اہل حدیث کے ساتھ وابستہ رہنے اور دین اور اسلام کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا مختلف علماء کی زبانی، تو اب جو اس کا خلاصہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے جو شیر پنجاب فاتح قادیان شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ الامرتسری آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اولین ناظم اعلیٰ اپنے ہفت روزہ اخبار اہل حدیث کے سرورق پر ہمیشہ لکھا کرتے تھے، اصل آمد کلام اللہ داشتن، بس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داشتن۔ یہی کتاب اللہ اور یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا مصدر اور ہمارے دینی تعلیمات کا سورس اور دین حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے، اور یہی چھوڑ کر کے ہمارے اندر گئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تارکتکم ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعد ابدا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تب تک گمراہی تمہارے نزدیک بھی نہیں بھٹکے گی۔ پتہ چلا کہ وہ دو چیزیں جو ہماری ہدایت کی ضامن تھی اور جن سے دوری اور اعراض اور انحراف گمراہی کے دروازے کھولنے والی تھی، وہ دو بنیادی چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہی اہل حدیث کی دعوت کے بنیادی اصول ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دونوں کے ساتھ اطاعت کے فعل امر کو مستقلاً لایا گیا، جبکہ اولی الامر والا الگ سے عطف کیا گیا اسی پر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث کو، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمارے منہج میں، ہمارے مسلک میں، سلف صالحین کے نہج میں جو اہمیت حاصل ہے، جو اساسیت حاصل ہے، جو گہرائی حاصل ہے، وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے کاربند رہے تاریخی طور پر، اگر ہم پہلی آیت قرآن، پہلی وحی سما اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آخری آیت کے نزول تک، اور مکہ کی ابتدائی زندگی سے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت تک، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ عرفات کے میدان میں قرآنی آیت کے نزول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں اسلام کی جو حیات قضائی متشکل اور مترقب پائی، وہ انہی فرمودات الہی، وحی آسمانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے عبارت تھی، اور اسی پر دین مکمل ہو گیا، اسی پر دین مکمل ہو گیا، کیونکہ عرفات کے دن اعلان کرایا گیا، آج کے دن تم پر میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا، اور اسلام سے ہی میں بطور دین تم سے راضی ہوا۔ امام مالک 179 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس آیت قرآنی کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے انہوں نے فرمایا، محشر کے دن کی طرف امت کی توجہ دلا کر کے
فما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين ومن لم يكن يومئذ دينا فلن يكن اليوم دينا. جو اس دن عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو دین قرار پا چکا تھا وہی امام مالک کے زمانے میں بھی دین ہو سکتا ہے، اور جو اس دن دین نہیں تھا وہ امام مالک کے زمانے میں بھی دین نہیں ہو سکتا. اور میں ہاں یا نہ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. آپ بتائیے جو عرفات کے میدان میں اليوم اکملت لکم دینکم کے نزول کے وقت جو دین مکمل ہو چکا تھا، خیر القرون کے 3 زمانوں میں جس پر عمل تھا، اور امام مالک نے جس پر یہ کہہ کر کے مہر لگا دی جو اس دن دین تھا وہی آج بھی دین ہوگا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا، تو کیا آج 1447 میں عرفات کے دین کے بغیر نئی چیزیں ایجاد کردہ چیزیں دین کے نام پر نئی بناوٹیں دین کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. دوسروں نے دروازے کھلے رکھے، نعرے تو خوب لگائے عقیدے ختم نبوت کے، لیکن اطاعت کے لیے امت کے افراد کو ایسے مقام پر کھڑا کیا کہ ان کے آگے دیکھنا انہیں گوارا نہ ہوا، بلکہ ان کی نسبتیں بھی انہی شخصیات کی طرف ہو گئی. اور اس کے بعد یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ آج یہ اہل الحدیث آئے 5واں فرقہ بن کر کے، 5واں مذہب بن کر کے، 5واں مذہب بن کر کے، جو خود اس نہج سے، اس صراط مستقیم سے، اس راستے سے آراء اور رجال کی بنیاد پر بٹ گئے. وہ اصل والوں کو الزام دیتے ہیں یہ افتراق فرقہ بندی کے ذمہ دار ہیں. اور یہ قرآن کا مطالعہ کرنے سے، سابقہ انبیاء کی دعوتوں کا مطالعہ کرنے سے اور اس وقت کے طواغیت کو عملی طور سامنے لانے سے یہ پتہ چلا کہ انسانی تاریخ کا یہ کڑوا سچ ہے کہ فساد کو اصلاح کہا گیا اور اصلاح کو فساد کہا گیا، مصلح کو مفسد کہا گیا اور مفسد کو مصلح قرار دیا گیا. جو امن کی بات کرتے تھے انہیں کہا گیا دہشت گرد، اور جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ امن کے نوبل انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں، وہ امن کے دعوے دار. یہی سب ہو رہا ہے، یہی سب ہو رہا ہے. ایک کہنے والے سے کہا گیا بھائی مسئلے کی بنیاد ایک فقہی کتاب پر ہے. یہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی، عمل کس پر ہوگا؟ دیکھیے تقلید جامد نے عقل، آنکھوں پر تو پردہ بٹھا ہی دیا تھا، عقل پر بھی کس قدر پردہ بٹھا دیا. کہنے لگے 6 صدی ہجری کی لکھی گئی کتاب کا مسئلہ ہمیں بھائی منوان ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب میں لکھا ہے. یا تو وہ ادھر سے بدل جائے، 6 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب سے بدل جائے تو ہم بدلیں گے، اور اگر وہاں نہیں بدلے گا تو ہم بھی بدلیں گے نہیں. اور یہ بول گیا کہ 6 صدی ہجری میں لکھی گئی فقہ کتاب سے بھی آغاز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے فرمودات ارشاد ہو چکے تھے، امت کو دیے جا چکے تھے. اور آج الزام دیا جا رہا ہے یہ کچھ نیا لا رہے ہیں، یہ کچھ نیا لا رہے ہیں، یہ نیا دین بتا رہے ہیں. یہ قال اللہ پرانا ہی ہے، علیکم بالعتیق. یہ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. جو قرآن و حدیث میں پہلے سے ہی آ گیا وہ تمہارے لئے کافی ہے، اب اسی کی اتباع کرو، ابتداء مت کرو 6، 7، 8ویں صدی ہجری کی کتابوں سے.
خیر القرون کے زمانے سے ہٹ کر کے نئے آسمان میں اور نئے امصار میں، نئے شہروں میں، نئے دیہات میں، نئے بستیوں میں دین کے نام پر ایجاد کردہ معاملات سے اجتناب کر کے بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اس زمانے کی طرف، اس غربت والے زمانے کی طرف، اس اسلام کے ابتدائی آغاز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جو فرمودات وہاں صادر ہوئے، اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے کہ آج 1447 کے لیے بھی حضرت امام مالک نسخہ دے گئے، لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ جس نسخے سے ابو بکر کو ہدایت ملی، وہی نسخہ 1447 میں بھی کارگر ہوگا تو اصلاح ملے گی۔ جس نسخے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی نسخے سے آج کا عبد الرحمن، آج کا محمد طلحہ، آج کا محمد رمضان، آج کا ولی محمد، آج بھی اسی نسخے سے جنت کا وارث بن سکتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہی پرانا نسخہ آزمانا ہے دین کے معاملے میں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، اہل حدیثوں کی اساس قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث کی طرف رجوع کرو گے تو وہاں پیور ملے گا، وہاں اصل ملے گا، وہاں ملاوٹ کے بغیر ملے گا۔ لیکن چوتھی صدی میں دیکھو گے، پانچویں صدی میں دیکھو گے، چھٹی صدی میں دیکھو گے، ساتویں صدی میں دیکھو گے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ملاوٹ نظر آئے گی۔ میں نے ایک دن کالج کے طلباء کے ایک گروپ کو سنمرگ کشمیر کی خوبصورت علاقہ ہے جہاں سے پانی کے آبشار، جہاں سے پانی کے صاف اور شفاف چشمے پھوٹتے ہیں، میں آپ سب کو وہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ دیکھیے، میں سیاحت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن کشمیر دیکھنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جب میں نے ان بچوں کو وہاں چشمے کے سامنے بٹھایا اور ان کو بتایا پانی پیو، سارے پینے لگ گئے۔ میں نے کہا اور یہ پانی جب آگے بڑھتا ہے تو یہ دریائے جہلم میں مل جاتا ہے۔ اگر سری نگر کے شہر کے بیچ میں بہتے دریائے جہلم کے متعلق میں آپ کو پوچھوں کہ اس کا پانی پیو تو کیا پیو گے یا نہیں پیو گے؟ کہنے لگے نہیں پیئیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس میں گدلاہٹ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں پیا، وہ کیوں نہیں پیا؟ کہ یہ پیور ہے اور اس میں ملاوٹ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں پیور ہے اور اس میں کیوں ملاوٹ ہے؟ کہنے لگے یہ اپنے سر چشمے سے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اس کے قریب ہے، ابھی اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور لال چوک تک پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھ بہت گردہ بھی، فضلہ بھی اور ادھر ادھر کی چیزیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ میں نے بتایا یہی ہماری دعوت ہے، ہم یہی بتاتے ہیں، ہمارا مشن یہی ہے کہ تم دعوت وہ لو جو قرن اول میں زمانی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو مکہ اور مدینہ سے نکلی، اور مقامی لحاظ سے جو دعوت مکہ شہر سے اور مدینہ کے مقدس شہروں سے جو دعوت نکلی تو وہ وہاں پیور ہے، اس زمانے میں پیور ہے، اس زمانے میں اوریجنل ہے، اس زمانے میں ملاوٹ کے بغیر ہے۔ لیکن جب یہ بغداد سے، خراسان سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے، کوفہ کی بستیوں سے، بصرہ کے دیہاتوں سے گزرتے ہوئے ہمارے علاقوں میں پہنچی تو راستے میں بہت ملاوٹ ہو گئی۔ ہمارے یار دوستو اسی لوکل ایڈیشن پر اکتفا کر بیٹھے۔ ہم نے کہا نہیں، ادھر ہی جاؤ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بھلا یہ فرمان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
بہترین زمانہ میرا زمانہ، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، بہترین زمانہ صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ۔ یہ وہ زمانے تھے جب ہر کوئی بولتا تھا قال اللہ، یہ وہ زمانے تھے جب ہر کوئی بولتا تھا قال رسول اللہ۔ اگر کوئی بولتا بھی تھا، جیسا عبدالوکیل صاحب نے ابھی اشارہ کیا، تو اس کو کہتے تھے اجعل ارائیت بالیمن۔ مکہ اور مدینہ کا یہ ماحول نہیں تھا، یہ بس کوبہ کی مسجد میں بزرگ اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کنکریوں پر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تو یہ وہاں کا مزاج تھا، یہ مکہ اور مدینہ کا مزاج نہیں تھا۔ اور مکہ اور مدینہ کے راسخ علماء اہل الحدیث انہیں کہا کرتے تھے یہاں قال اللہ چلتا ہے، یہاں قال رسول اللہ چلتا ہے، اور جو قال اللہ قال رسول اللہ کے مقابل میں اپنی بات کہے گا، تو مسند احمد میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارت من السماء اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ ہم تو کہتے ہیں قال اللہ اور قال رسول، ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے آسمان تم پر پتھروں کی بارش نہ برسا دے، پتھروں کے عذاب سے تمہیں تباہ اور برباد نہ کر دے، کیوں تم قال اللہ اور قال رسول اللہ کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال پیش کرتے ہو۔ اہل الحدیث نے اسی دعوت کو قائم کیا، مکہ اور مدینہ کے صاف اور شفاف سرچشمے سے نکلنے والا وحی کا پانی قال اللہ قال رسول اللہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کلمات میں یوں پیش کیا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى کمثل غیر اصاب ارضا۔ مثال ہے اس علم کی، اس ہدایت کی جسے دیکھ کر کے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم اور ہدایت، اس کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ برسی کسی زمین پر، پھر 3 زمینوں کا حال ہے۔ مجھے وہ واقعہ، وہ حدیث یہاں پر بیان نہیں کرنی، لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اسے پانی سے، اسے بارش سے تشبیہ دی، اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ کے ان مقدس شہروں سے اور خیر القرون کے ان مقدس زمانوں سے جو دعوت نکلی، آج بھی ہم 1447 میں چھوٹی چار مینار، اب بڑی ہے نا، اب بڑی ہے، چھوٹی چار مینار میں بھی ہم آج بھی وہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پڑھائے، صحابہ کو پڑھائے، ساتھ میں نصیحت کی وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي۔ اسی ایک نکتے کو بطور مثال لیا جائے، کاش یہ امت سوا عرب مسلمان آج بھی وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي کے پیش نظر اپنی نماز پڑھے، اپنے نمازوں کو درست ہو، اللہ کی قسم امت کی صفیں درست ہو جائیں گے، امت کی وحدت قائم ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں نے تو کہا ہم محمد سے عشق کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، لیکن کاش الرسول وانت تظہر حبہ هذا العمر فی الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب يطيعه۔ اگر تم محبت کے دعوے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پر تم اس محبت کے امتحان پر کھرا اترتے، اور وہ محبت کا امتحان اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مسجد نبوی میں پڑھی، جو نماز صحابہ کو پڑھائی، وہی نماز آج بھی اپنے اندر یہ استطاعت رکھتی ہے کہ وہ ساری امت کو جوڑ دے، لیکن امت یہ تجربہ تو کرے کہ ہم وہی نماز پڑھیں گے، امت یہ تجربہ تو کرے ہم وہی نماز پڑھ کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے تو حج کو بھی نہیں بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جہاں دین مکمل ہوا کہا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کو منی میں اونٹنی کی پیٹھ پر سوار ہو کر امت کو خطاب کیا اور اس میں فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا۔ اے میرے امتیوں، مجھ سے حج کے طریقے لے لو، شاید کہ میں آئندہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ تو اس حج میں، عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، کاش یہ امت آج عرفات میں ہی کم سے کم اس وحدت کا، اس اتباع کا وہ مظاہرہ کر دے، یہ متحد ہو جائے۔ لیکن بات کی بولیاں بولنے والے وہاں پر بھی اٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے جہاں اللہ نے بادشاہوں کا لباس اتروا دیا، اب عباد کا لباس اتروا دیا اور مجاوروں کا لباس اتار دیا، سب کو کہا وہ لباس پہن کر جاؤ جو لباس پہن کر قبر میں اترو، سفید چادر اور سباتہ، تاکہ تمہاری وحدت، تاکہ تم کلکم من آدم و آدم من تراب کا عملی مظاہرہ دکھے۔ سفید چادریں تو ہم نے پڑھ لی، پہن لی، لیکن وہ نماز جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں پڑھی، یہ امت آج وہ نماز اپنے علاقائی رسموں، خاندانی رواجوں، ائمہ کی اندھی تقلید میں آج بھی پڑھنے کی روادار نہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے شروع سے ہی، دور رسالت امام سے ہی وہ راستہ چنا جو صحیح اسلام کا تھا، سچے اسلام کا تھا، جس کی بنیاد توحید پر تھی، جس کی بنیاد علم پر تھی، جس کی بنیاد قال اللہ پر تھی، جس کی بنیاد قال رسول اللہ پر تھی، جس کی بنیاد صحابہ کے فہم پر تھی، جس کی بنیاد کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنے پر تھی۔ تب جا کر کے وہ صحابہ ایک چھوٹی سی مدت میں اقوام عالم پر غالب آ گئے، لیکن سوا کا عرب یہ کیوں غثان کا غثائے سیل بن گئے؟ اس لیے کہ یہ اس اصل سرچشمے سے کٹ گئے، انہوں نے گندا پانی پینا شروع کر دیا، تو جسم میں صحت اور توانائی کہاں رہے گی؟ کاش یہ وہی پیور قال اللہ اور قال رسول اللہ سنیں، سنائیں، مانیں، عملائیں اور اپنی زندگی میں داخل کر دیں۔ طرح طرح کے اختلافات، طرح طرح کی لڑائیاں، طرح طرح کی، حد تو یہ ہے کہ اس تقلید کی اندھی روش کی وجہ سے امت کا ایک طبقہ اغیار کو ہمارے شرعی مسائل اور آئلی نظام پر، قانون سازی پر مجبور ہو گیا کہ وہ قانون سازی کرے، کیونکہ تقلید کی اندھی گہرائیوں نے، ظلمتوں نے آئلی نظام میں ایسی دین کی مخالف حرکات و سکنات کی کہ غیر قوموں کو بھی اس میں حقوق نسواں کی پامالی نظر آئی، اور وہ اپنی پارلیمنٹوں میں قانون سازی کرتے ہوئے نظر آئی۔ یہ موقع دیا کس نے؟ یہ روز سیاہ دکھلایا کس نے؟ یہ اس طریقہ کار نے دکھلایا جو عقیدہ ختم نبوت کے دعوے دار تو بنتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر پورا اترنے کی سعی اور کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں دین نے کہا تھا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہمیں قرآن نے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صاحب کو آپ اعلان کر دیجئے میری جو راہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتی ہے، اور ہاں اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٍ، ان میں سے ہر پگڈنڈی پر ایک شیطان کھڑا ہے جو دائی کا لباس پہن کر کے، اس سے بڑا عالمیہ کیا ہو گیا؟ اور لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں نے خراب کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں دائیوں نے، ہم تو دین بادار بنتے، لیکن کوئی مولوی آتا ہے وہ کوئی بات کر دیتا ہے، وہ دوسرا آتا ہے وہ دوسری بات کہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے۔ آپ مارکیٹ میں سونا خریدنے جاتے ہیں
تو سونا کیا آپ سونا پرکھے بغیر خرید لیتے ہیں؟ آپ دوائی خریدتے ہیں کیا دوائی کی درستگی اور معیار اور کوالٹی جانچے بغیر آپ خرید لیتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا ڈاکٹر کو پرکھے بغیر آپ اپنے بدن کا علاج شروع کر دیتے ہیں؟ آپ بچوں کی شادی میں دکانوں سے کپڑے خریدتے ہیں کیا آپ نقلی مال خریدتے ہیں؟ مدینہ کے بازاروں میں تو شیخ عبدالعزیز اچھی طرح جانتے ہو ان بازاروں میں لکھا ہوتا ہے ان دکانوں پر لکھا ہوتا ہے احذر التقلید احذر التقلید جو آپ میں سے جانتے ہوں گے وہ وہاں دیکھ لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے نقلی مال سے بچو لفظ کیا استعمال کیا کیا یہ صحیح ہے غلط ہے میری یادداشت صحیح ہے وہاں لکھا ہوتا ہے دکانوں پر احذر التقلید نقلی مال سے بچو اور ہم اسی پر دین کا چورن بیچتے ہیں ہم اسی پر دین کا چورن بیچتے ہیں سونا خریدیں گے پیور دوائی لائیں گے پیور گھر کا میٹیریل لائیں گے پیور اس میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے مارکیٹ کا دھوکے باز من غشنا فلیس منا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا وہاں آپ تحقیق کرتے ہیں وہاں آپ تصبت کرتے ہیں لیکن یہ دین کا معاملہ آپ نے اتنا ہلکے کیسے لیا ہے کوئی پگڑی پہن لے داڑھی لمبی کر دے پاجامے سے اوپر ٹکنے سے اوپر پاجامہ باندھنا شروع کر دے اور آپ بیٹھے اس کو دین کے فتوے پوچھ لیں اور عجیب عالمیہ ہے اس امت کا جو ٹکنوں سے اوپر پاجامہ رکھتا ہے داڑھی لمبی کرتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے مولوی صاحب ہے نا سچی بات ہے یا نہیں ہے کیا بولا جاتا یہ مولوی کی تعریف نہیں ہے یہ شریعت میں مسلمان کی تعریف ہے یہ داڑھی لمبی کرنا عام مسلمان کو ہر مسلمان کو اس کا حکم ہے قرآن نے شریعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں 5 قسم کے احکام آئے وفر اللحا آف اللحا ارخ اللحا ارج اللحا امام نووی نے کہا کلھا تدل علی ترکھا علی حالھا یہ تمام 5 حکم دلالت کرتے ہیں داڑھی اپنے حال پر چھوڑے اور ہم سمجھتے ہیں داڑھی مولوی صاحب نے رکھی جب ہم نے داڑھی کو مولوی کی پہچان بنایا تو ہم نے یہ فلسفہ ایجاد کر دیا کہ داڑھی کے بغیر بھی ہم مکمل مسلمان ہیں اور پھر داڑھی رکھے ہوئے سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ مستند موثوق عالم ہے یہ ان میں سے ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم اہل علم سے پوچھو اہل علم سے ان کی رائے نہیں اہل علم سے ان کا خیال نہیں اہل علم سے علم کے متعلق اہل علم سے علم کے متعلق پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ موثوق علماء سے جڑیں وہ موثوق علماء سے جڑیں وہ موثوق علماء سے جو ہے علم حاصل کریں دین کی رہبری اور رہنمائی حاصل کریں اگر وہ علماء حق اور علماء سو میں پہچان نہ کر سکے تو انہیں یہ پتہ لگنے میں بہت دیر ہو جائے گی کہ صراط مستقیم کی راہ پر کون دائی بلاتا ہے اور علا کل جو دائیں بائیں بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّهَا هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا یہی سیدھی راہ ہے اسی راہ پر چلو اور دائیں در وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ خُطُوطًا وَعَنْ شِمَالِ خُطُوطًا دائیں بھی خط کھینچے بائیں بھی خط کھینچے اور فرمایا حاضر السبل یہ پگڈنڈیاں ہیں جو امت کو توڑتی ہیں امت کو جوڑتی نہیں ہے ایک المیہ ہے اس زمانے کا توحید کی بات مت کرو توحید سے کٹتے ہیں لوگ سنت کی بات مت کرو اس سے اختلاف اٹھے گا میرے بھائیوں میں گارنٹی دیتا ہوں سنت مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں نافذ کر کے دکھاؤ تو لوگ ایک ہو جائیں گے لیکن بدعت ہر 300 کلومیٹر کے بعد بدلتی ہے امام ابو المظفر الصنعانی نے الانتصار لاصحاب الحدیث میں لکھا اور خوب لکھا کہ اگر تم اہل الحدیث کے مختلف طبقات اور ان کے مختلف ملکوں اور ان کے مختلف سن و سالوں میں اور کرنے اول کرنے دوم کرنے سوم عرب عجم
सिया फाम, सफेद फाम अहलुल हदीस को देखो, दुनिया के किसी भी कोने में तजिदहुम अला नमतिन वाहिद व अला वतीरतिन वाहिदा, तुम उन्हें एक ढंग की बात, अकीदे में एक सोच, अकीदे में एक बयान, सारे कहेंगे अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, सारे इस्तिवा अल अर्श के कायल होंगे, एक बात होगी, अफ्रीका का आलिम हो, यूरोप का आलिम हो, बरसगीर का आलिम हो, जापान का आलिम हो, तजिदहुम अला नमतिन वाहिद व अला वतीरतिन वाहिदा, वो एक ढंग पर बोलेंगे, एक तरीके पर बोलेंगे, एक ही तरह की उनकी रहबरी और रहनुमाई होगी। फरमाते हैं चाहे वो पहली सदी के हों, दूसरी सदी के हों, चाहे वो सफेद फाम हो, चाहे वो स्याह फाम हो, फरमाए ये अकेला, वो ये यकजहती उनकी सोच में, उनके अकायद में, उनके आमाल में, फहादा औरतहुम अल इख्तिलाफ वल इत्तिफाक, इसने उनके दिलों को जोड़ दिया। ये कहते हैं हमें इसकी बात मत करो, इसे टूट जाते हैं। इमाम अबुल मुज़फ़्फ़र समानी कहते हैं ये कुरान और सुन्नत वाला नुस्खा ये जोड़ने वाला है, ये तोड़ने वाला नहीं है। क्यों? आगे उन्होंने अरब व अजम और पहली और आखिरी सदियों में लोगों के एक नजरिए, एक अकीदे, एक तर्ज अमल, एक मनहज की बात की दलील बताई। कहा वो क्यों एक है, क्यों एक है? फिर फरमाया जवाब खुद ही, लिअन्ना मस्दर तलक़ीहिम वाहिद। बेंगलोर में अब्दुल मोहसिन, अब्दुल हसीब, अब्दुल वकील, तारिक सौदागर और हमारे जो नए माशाल्लाह हमारे सज्जाद एजाज साहब और इस तरह के नए बहुत अच्छे अच्छे खतीब देखे, अच्छे अच्छे इमाम देखे, ये सारे दीन की बात एक ही जगह से लेते हैं। लिअन्ना मस्दर तलक़ीहिम वाहिद, उम्मत क्या ये तबका, अहलुल हदीस का ये तबका अपने दीन के मामले में एक ही सरचश्मे की तरफ रुजू करता है, वो एक सरचश्मा उनके दिलों को जोड़ देता है। और फिर उसके बाद खुद फरमाते हैं इसके बरखिलाफ जब तुम अहलुल बिदा को देखोगे, अहलुल बिदा एक ही शहर के, एक ही इलाके के, एक ही जमाने के, एक ही मुल्क के देख गए, आपस में उनकी बात नहीं मिलती, उनके दिल नहीं मिलते, उनके नजरियात, उनके मकालात, उनके आरा एक दूसरे से नहीं मिलते। मैंने गौर किया तो नतीजे पर पहुंचा, इसलिए कि इन अहले बिदा, अहले कलाम, इनकी बातों में ये जो अदम तवाफुक है, ये तजाद है, ये नतीजा है इनके सरचश्मे रहबरी का। क्यों? लिअन्ना मस्दर तलक़ीहिमुल अक़ल, इसलिए कि ये अपने दीन की बात अक्ल से लेते हैं, अक्ल से लेते हैं, इसलिए कि ये अपने दीन की बात अक्ल से लेते हैं। नतीजा वअक़्लु हाज़ा यख्तलिफ़ अन अक़्लि हाज़ा वअक़्लु हाज़ा यख्तलिफ़ अन अक़्लि हाज़ा, इसकी अक्ल इसकी अक्ल से मुख्तलिफ और इसकी अक्ल उसकी अक्ल से मुख्तलिफ। अक्लें जब मुख्तलिफ होंगी, रायें भी मुख्तलिफ, कयासात भी मुख्तलिफ, इज्तिहादात भी मुख्तलिफ, और जब मुख्तलिफ कयासों, मुख्तलिफ रायों, मुख्तलिफ मकालात पर लोग अमल करेंगे तो वो बटेंगे, वो तकसीम होंगे, या वो मुत्तहिद होंगे, या वो मिलेंगे। और फिर कहते हैं सुन्नत आलमगीर है, अकीदा आलमगीर है, इस्लाम आलमगीर है, और बिदत आलमगीर नहीं है। बिदत अलाकाई है। कश्मीर में जो बिदत है बेंगलोर में वो नहीं होगी, बेंगलोर में जो बिदत होगी मुमकिन है वो कलकत्ता में ना हो, और कलकत्ता में जो होगी वो बुखारा में नहीं होगी। और यही दलील है कि वो अपने मस्दर से, अपने सरचश्मे से, वो मनहज अहले हदीस के उसूल से हटा हुआ तरीक़ेकार है, इसीलिए वो रास्ते में ही कट जाता है। शहद अगर असली हो तो उंगली निकाल करके वो धार शहद के साथ मिली रहेगी, लेकिन जब मिलावटी शहद आप उठाओगे तो वो आधा ही कट जाएगा, वो आधा ही कट जाएगा। इसी तरह बिदअत अपने लोगों को काट देती है, वो उनको मुंतशिर करती है, वो इफ्तिरा का शिकार करती है। लेकिन किताब और सुन्नत का मनहज, सल्फ़े सालिहीन का ये मनहज, ये लोगों को जोड़ता है, और यही सबसे बड़ी अलामत और दलील है कि इसके पीछे कुरान और सुन्नत की अज़मत खड़ी है। और ये कुरान और सुन्नत की अज़मत और कुरान और सुन्नत की हक़ानियत इस मनहज को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शती है। और आखिर पर मैं इस सवाल पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो जमात इतना अच्छा अक़ीदा रखती हो, जो जमात इतना अजीम मनहज रखती हो, जो जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम आज़म समझ करके कदम कदम पर उनकी इत्तिबा करती हो, क्या वो जमात आज बचनी चाहिए? क्या वो जमात तकसीम होनी चाहिए? क्या वो जमात अमल के लिहाज से कमज़ोर होनी चाहिए?
کیا وہ جماعت علم کے اعتبار سے کمزور ہونی چاہیے؟ اس لیے سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس مشن کو جیسا کہ عبدالحسیب بھی صاحب بھی آخر پر آپ کو یہ گزارش کرتے گئے کہ اس مشن کو سنبھالنا ہے، اس منہج کو سنبھالنا ہے، اور اس کو ان نسلوں تک پہنچانا ہے، ہمدردی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، جو ابھی تک اس خیر سے محروم ہیں ان کو بھی آشنا کرنا ہے اس ایمان سے، اس اخلاق سے، اس کردار سے، اس منہج سے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، جو حق تھا اس پر ہمیں قائم رکھے، جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران کرے، اور اس میں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات سے نوازے، اور جو اس کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو اس کے لیے اخراجات کر رہے ہیں، جو اس کے لیے علمی اپنے لیکچرز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرے۔ اللہ امت مسلمہ کو جوڑ دے، اللہ امت مسلمہ کو منہج حق پر جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔